اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ باب ما من النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الاسارہ من غیر ان یخمس۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر خمس کے ایک ہی پڑھا باب تو ہے ما من النبی علی الاسارہ، جو احسان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں پر بغیر اس کے کہ ان کا خمس لیا جائے۔ وہ بھی بیت المال جڑی غنیمت سی، مال غنیمت او دے وچوں تے خمس لیا آپ نے۔ جڑے قیدی سن انہاں چوں خمس نہیں کڈیا، بھی پنجواں حصہ قیدی جڑے بیت المال دے انج نہیں کیتا، وہ سارے دے سارے آزاد کرتے فدیہ لے کے، کیونکہ انہاں دا سارا فدیہ جو بیت المال چ آ جانا، انہاں دا تے تاں پنجواں حصہ لو جے او غلام بناؤنے ہوں، بنائے ہی نہیں، انہوں نے آزاد کر دیتا، آزاد کر کے انہوں نے صرف انہوں کو کچھ فدیہ لے لیا، وہ فدیہ بیت المال چ آ گیا ہے کی پتہ نہیں یہ ہے بھی کہ نہیں ہے گی، وہ رہ گئی ہونی پہلے چلو۔ یہ مطلب ہے آپ نے احسان کیا اسارہ پر، قیدیوں پر احسان کی بھی چھڑ دیتا، انہوں نے قتل نہیں کیتا، قتل بھی کر سکتے سی، غلام بھی بنا سکتے سی، لیکن آپ نے انہوں نے چھڑ دیتا فدیہ لے کے۔ اسارہ یہ اسیر کی جمع الجمع ہے، اسیر قیدی کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے اسرا، اسیر کی جمع اسرا، اسرا کی جمع اسارہ۔ پڑھیے۔ قال حدثنا اسحاق بن منصور اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في اسارى بدر لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء اتنا لکھیا لترکا کھتا کسی پاسے دا ایک لفظ آ جائے تو ہم پڑھنا نہیں آتا ہے۔ ہمیں بیان کیا اسحاق بن منصور نے، امام بخاری دی اساتذہ اسحاق والے نا، اسحاق بن منصور بھی ہیں، اسحاق بن راہوے بھی ہیں، تے اسحاق واسطی بھی ہیں، اسحاق واسطی، اسحاق بن شاہین واسطی۔ ایتھے صراحت کرتی کہ اسحاق بن منصور استاد نے، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی عبد الرزاق نے، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی معمر نے، معمر بن راشد نے زہری سے، وہ محمد بن جبیر بن مطعم سے، وہ اپنے باپ مطعم بن عدی سے، باپ نہ کو دادا کو نہ باپ سے، یعنی جبیر بن مطعم سے، محمد بن جبیر دا باپ کون ہے؟ جبیر بن مطعم۔ تو اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدر کے قیدیوں کے بارے میں، اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا، اے دا ہی دادا، اے محمد بن جبیر دا دادا تے اے ابی یعنی جبیر دا پیو، اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا پھر مجھ سے کلام کرتا ان پلیدوں کے بارے میں۔ نتنا جمع ہے ناتے نون کی، ناتے نون پلید کو کہتے ہیں، جمع خبیث ہے، اس طرح ناتے نون صفت کا صیغہ ہے، اس کی جمع نتنا، جیسے جری کی جمع جرحا، قتیل کی جمع قتلا، ایسے ناتے نون کی جمع نتنا، پلید نو، گندیاں نو۔ تو میں چھوڑ دیتا اس کے لیے۔ اے مشرکاں نو کیا گیا نتنا، انہاں دے شرک دی وجہ نال، کیونکہ شرک اے بندے نو پلید کر دیندا ہے، یا مشرک پلید رہندا عموماً،
یہ مطعم بن عدی کی احسان سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اگر وہ زندہ ہوتا تو ایسے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں گئے تھے نا، مکے کو چھوڑ کر طائف چلے گئے کہ وہاں جا کر تبلیغ کرتے ہیں، تو طائف میں اللہ کے رسول سے برا سلوک ہوا، مکے والوں سے بھی بڑھ کر انہوں نے بدسلوکی کی۔ جب آپ کسی سے کلام کرتے تو وہ مذاق کرتا آگے سے، پھر جب کسی نے آپ کی بات نہیں سنی یا مانی، پھر آپ کو کے پیچھے بچوں کو اوباشوں کو لگا دیا کہ جاؤ انہوں کڈو اتھوں۔ پھر آپ نکلے تو پتھر وغیرہ مارتے رہے وہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند دن بعد پھر مکہ دوبارہ گئے، پھر مکے چلے گئے کہ طائف والے جو ہیں یہ تو مکے والوں سے بھی برے ہیں، کیونکہ وہاں رشتہ داری تھی مکے میں، مکے والوں نے آپ کو اور آپ کے کردار کو دیکھا ہوا تھا، اس لیے وہ مانتے تو نہیں تھے لیکن اتنی بدتمیزی نہیں کرتے تھے۔ تو طائف والوں نے نہ آپ کو دیکھا تھا نہ آپ کے کردار وغیرہ کے وہ شاہد تھے، اس لیے انہوں نے کوئی لحاظ نہیں کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ داخل ہونے لگے تو آپ کو محسوس ہوا کہ شاید لوگ مجھے نکال دیں کہ کیوں گیا سی مکے چوں، ہن کیوں آیا، چل دوڑ باہر نکل۔ کوئی کہہ سکتا نا بھی تو چھڑ کے چلا گیا سی مکے نو، ہن کیوں آیا، یہ کہہ سکتا کوئی پنڈ چوں نکلے نو کوئی بندہ بھی چودھری کہہ دے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا کہ بھئی ہمیں اپنی امان میں واپس لاؤ تاکہ کوئی ہم کو کچھ کہہ نہ سکے۔ یہ مطعم بن عدی نے پھر اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا اور تلواریں لے کر چلے، اللہ کے رسول کو اپنے پیرے میں اندر ارد گرد وہ مطعم اور اس کے بیٹے تھے لے کر آئے کہ بھئی ہم اس کو اپنی پناہ میں لا رہے ہیں، خبردار اگر کسی نے کوئی غلط بات کہی۔ یہ احسان تھا مطعم بن عدی کا۔ ویسے بھی یہ مطعم بن عدی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار بنتا تھا، اور اس کے علاوہ اس نے بہت تعاون کیا تھا بائیکاٹ کے دور پر۔ جو بائیکاٹ کا دور تھا نا سن 7 سے سن 10 تک، اس دوران اس نے بڑا تعاون کیا تھا، کھانے پینے کی چیزیں چھپا کر بھیج دیتا تھا، گویا اچھے لوگوں میں شامل تھا اگرچہ کافر تھا۔ اس لیے آپ نے کہا کہ اگر آج وہ زندہ ہوتا اور مجھے پیغام بھیجتا یا میرے پاس آتا کہ جی ان قیدیوں کو چھوڑ دیں، تو میں اس کے احسان کے بدلے میں ان کو چھوڑ دیتا۔ یہ مطلب ہے۔ یعنی بغیر فدیہ لیے چھوڑ دیتا، اب تو فدیہ لے کر چھوڑا ہے نا۔ چلیے، وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْخُمْسَ لِلْإِمَامِ، اس بات کی دلیل کہ خمس امام کے سپرد ہے، یعنی خمس ہے بیت المال میں جانے والا، تو بیت المال وہ امام کی رائے پہ موقوف ہوتا ہے۔ وَأَنَّهُ يُؤْتِي بَعْضَ قَرَابَتِهِ، اور وہ دے سکتا ہے اپنے رشتہ داروں کو بھی، بعض رشتہ داروں کو بعض کی بجائے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ ما قسم امام مصدری ہے، ما قسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی المطلب و بنی ہاشم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مطلب اور بنو ہاشم کو حصہ دیا تھا خمس خیبر سے، خیبر کے خمس سے ان کو حصہ دیا، بنو مطلب کو بنو ہاشم کو۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا لم یعمہم بذالک، سب کو نہیں دیا، سب کو نہیں دیا۔ وَلَمْ يَخُصَّ قَرِيبًا دُونَ مَنْ أَحْوَجُ إِلَيْهِ، نہیں خاص کیا کسی رشتہ دار کو بجائے اس کے جو زیادہ محتاج ہو، یعنی ضرور لوگوں کی حاجتوں کا خیال رکھا نا، جو جتنا محتاج تھا اتنا دیا۔
وَإِنْ كَانَ الَّذِي آتَا، اگرچہ وہ جس کو آپ نے دیا وہ کس لیے، لما یشکو الیہ من الحاجہ، اس بنا پر کہ اس نے آپ سے شکوہ کیا حاجت کا، مجھے تنگی ہے جی، وَلَمَا مَسَّتْهُمْ وَلِمَا مَسَّتْهُمْ، اور ان مصائب کی وجہ سے جو ان کو پہنچی، فی جنبہ ہی، آپ کی وجہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حمایت دی وجہ نال جڑیاں انہاں نو تکلیفاں پہنچیاں نا بنو ہاشم تے بنو مطلب نو، خصوصاً بائی کاٹ دے دور چ، انہاں تکلیفاں انہاں دی خدمات دے بدلے دیتا آپ نے، من قومہم، ان کی قوم کی طرف سے یا ان کے حلیفوں کی طرف سے، مکے والے جڑے کوئی قوم دے کوئی حلیف، انہاں والوں جڑیاں تکلیفاں پہنچیاں آپ دی حمایت دی وجہ نال، انہاں نو دیتا، سارے انہوں نہیں دیتا۔ پڑھیں اگلی روایت اس کو مزید وضاحت کرتی ہے۔ قال حدثنا الليث بن قال بن شهاب بن بن مسيب بن جبير بن مطعم قال مشيت انا وعثمان بن عفان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله اعطيت بن المطلب وتركتنا ونحن، میں اور عثمان بن عفان گئے، میں کون؟ جبیر بن مطعم، یہ جبیر بن مطعم گیا، بعد مسلمان ہو گئے سی نا، پہلا تھا نہیں مسلمان سی، بعد جبیر بن مطعم نے کہا میں اور عثمان بن عفان گئے اللہ کے رسول کے پاس، ہم نے کہا اے اللہ کے رسول، آتیت بنی المطلب، آپ نے بنو مطلب کو دیا ہے، وترکتنا، ہم کو چھوڑ دیا، حالانکہ ونحن وہم، ہم اور وہ آپ سے ایک مرتبہ میں ہیں، تو اڈے رشتہ دار جننے کو انہیں کسی ہیں۔ بھئی بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ 4 بھائی تھے، 4 بھائی، ہاشم، مطلب، نوفل، عبد الشمس، یہ 4 بھائی تھے۔ یہ جو جبیر بن مطعم ہے یہ نوفل کی اولاد سے ہے، جبیر بن مطعم بن عدی بن نوفل، جبیر بن مطعم بن عدی بن نوفل۔ اچھا، اور یہ عثمان بن عفان جو ہیں یہ بنو عبد شمس کی اولاد سے تھے، عبد شمس کی اولاد سے، امیہ بن عبد شمس کی اولاد سے۔ تے تسی سانو نہیں دیتا نہ نوفل دی نسل نو تے نہ عبد شمس دی نسل نو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بھئی بنو مطلب اور بنو ہاشم ایک چیز ہیں، کی مطلب کہ ٹھیک ہے تسی بھی بھرائی ہو، یعنی ساڈے دادیاں دے بھرا ہو، ہاشم پردادا بندا سی نا، عبد المطلب دادا تے عبد المطلب دے والد ہاشم پردادا، انہاں دا پردادا عثمان دا پردادا، جبیر بن مطعم دا پردادا، اے بھرائی سن سارے، ہیں جی، عبد مناف دے، ہاشم بن عبد مناف، آپ دا نسب یاد کرو نا، ہاشم محمد بن عبداللہ بن مطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی، یہ سارا جڑا نسب یاد کرو آپ دا آخر تک، تے اے پھر نیڑے تھوں دسیا سی نا بھی جو مطعم بن عدی آپ دا رشتہ دار بندا سی اس لحاظ نال، پھر یہ بھی پردادے دی اولاد، پردادے دے بھرا دی اولاد۔ آپ نے فرمایا بنو مطلب بنو ہاشم ایک چیز ہے، کی مطلب کہ انہوں نے ساڈا ساتھ دیتا کافر ہوندیاں بھی، بنو مطلب نے، بنو ہاشم تے انہیں اعتراض نہیں کیتا، بنو ہاشم آپ دی قوم سے آپ نے دیتا ٹھیک ہے، انہوں نے دسی کہ بنو مطلب نے کیوں دیتا ہے، وہ کہڑا تواڈے پردادے دی اولاد ہے، پردادے بھرا دی اولاد ہی ہے نا، اسی بھی ہیں پردادے دی اولاد، بھرا دی اولاد۔ آپ نے فرمایا کہ ایسی کٹھے رہے ہیں، جدوں ہویا سی نا بائی کاٹ تے بنو ہاشم دے نال بنو مطلب بھی گئے سی اوتھے،
3 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਨੂ ਮੁਤਲਬ ਨੇ ਵੀ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਸਾਥ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਨੂ ਹਾਸ਼ਮ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਨੂ ਮੁਤਲਬ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਇੰਜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਨੂ ਹਾਸ਼ਮ ਨੂੰ दे रहा मैं। लैस ने कहा, मुझे बयान किया, यूनुस ने और ज़्यादा इजाफ़ा किया कि जुबैर ने कहा नहीं दिया हिस्सा अल्लाह के नबी ने बनु अब्द शमस को ना बनु नौफल को। इब्न इसहाक़ ये तारीख़ वाले मुअर्रिख़ हैं, इब्न इसहाक़, उन्होंने कहा अब्द शम्स और हाशिम और मुत्तलिब इख़्वतुन लिउम्मिन, ये भाई थे माँ की तरफ से, माँ वल्लों पर आसन। अब्द शमस हाशिम थे मुत्तलिब, और उनकी माँ थी आतका बिनते मुर्रा, ये आतका बिन मुर्रा दे बेटे सन। हाशिम दी गोया हाशिम कहता अब्द मनाफ दी एक बीवी आतका बिन मुर्रा से, ओदे चों ये होए। और नौफल ये उनका बाप की तरफ से भाई था। नौफल प्यो वल्लों पर आसी, माँ वल्लों नहीं, प्यो वल्लों। मावां दा फर्क भी हुंदा ना, ये जो होर माँ दे होए ते ए होर माँ दा होया ते फिर प्यो वल्लों ही भरा बनया ना। नौफल दी माँ होर सी कोई, इन्हां दी माँ होर सी। चलो जो ना खुमस ले सलब का, सलब कहंदे ने वो सामान जेड़ा मकतूल दे जिस्म ते होवे, मसलन खोद है, ज़िरा है, तलवार है, हत्ता कि ओदा घोड़ा, या जो ओदे कोल होर जड़ी चीज़ भी, रुपया पैसा मिले जो भी, उन्होंने सलब कहंदे ने। लफ्ज़ी मैना सलब छीनना, तो सलब छीना हुआ समान जेड़ा मैयत दे जिस्म तो ला लिया जांदा। फिर ਇਹਦੇ ਚੋਂ खुमस नहीं लिया आपने, क्योंकि आपने ऐलान कर दिता सी कि जेड़ा किसी नूं कतल करे ਉਹਦਾ सलब ਉਹਨੂੰ ही मिलेगा, ਉਹਦਾ समान ला लवे ਉਹਨੂੰ ही मिल जाएगा। तो फिर खुमस नहीं लिया, ਉਹਦੇ सारा ही देता हूँ। ठीक है, इमाम दी मर्जी है। क़ाल हद्दसना, और इसमें इमाम का फ़ैसला मोतबर है, हुक्मुल इमाम में। मुसलमान को कपड़े वगैरह सदका करिए हैं, कोई ज़रूरी नहीं। चलो। قال حدثنا مسدد بن يوسف بن ماجس بن صالح بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن نبي جده قال بين انا واقف في الصف يوم بدر نظرت عن يمين وعن شمال فاذا انا بغلام। عبد الرحمن بن عوف कहते हैं कि मैं एक दफ़ा खड़ा था साफ में बदर के दिन, जंगे बदर विच मैं साफ से खड़ा सा। जदों साफ बंदी हुई, मैंने देखा अपने दाएं बाएं दोनों तरफ 2 लड़के थे अंसार के, दोनों पासे ने मुंडे मुंडे खड़े सी, मेरे को 15-15, 16-16, 17-17 साल दे। हदीसतिन असनाम नो हुमा, उनकी उम्रें कम थी, 9 उम्र सन। तमन्ना तो मैंने ख्वाहिश की अन अकून बैन अज़ला मिन हुमा, कि मैं होता इनसे ज़्यादा ताकतवर के दरमियान। अज़ला ज़्यादा ताकतवर, यानी मेरी ख्वाहिश हुई भी यार मेरे सज्जे खब्बे ज़रा मोतबर बंदे होंदे वड्डे, तो चलो मैनू फ़ायदा ही सी। हुण मैनू इन्हां बच्चों का ख्याल रखना पैना भी इन्हां ते हमला होवे तो फिर भी मैनू ख्याल रखना पैना। जे ये मेरे बराबर दे होंदे, जो जा मेरा रखदे हो जा मैं उन्हां दा रखदा, फिर तक बराबर दा काम सी। अजे मैं सोचदा ही पिया सां, फ़ग़मज़नी अहदुहुमा, को उनमें से एक ने मुझे चौका मारा। क्या लगा, चचा तू जानता है अबू जहल को? मैं क्या हाँ जानना, लेकिन तुझे क्या काम है उससे है भतीजे, तेनू की अबू जहल नाल? उसने कहा मुझे पता उखबिर, तो मुझे पता चला है कि वो अल्लाह के रसूल को गालियाँ देता है, और कसम उसकी से हाथ में मेरी जान है, अगर मैंने उसको देख लिया ला युफ़ारिक़ु सवादी सवादहू, तो मेरा जिस्म उसके जिस्म से जुदा नहीं होगा, हत्ता कि मर जाए हम में से जल्दी मरने वाला। एक तो मरू, फिर या मैं मरूँ या वो मरूगा। सवाद असल च कहंदे ने साए नूं, सवाद, क्योंकि साया जड़ा ना स्याह ही हुंदा है, और काले दा भी स्याह ते चिट्टे दा भी स्याह, सब दा वो तो स्याह ही होना। इस वास्ते साए नूं कहंदे सवाद।
ਇੱਥੇ ਸਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਜਿਸਮ, ਸਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਸਾਇਆ ਉਸਕੇ ਸਾਇਆ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਸਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਜੱਫਾ ਪਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਇਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਜਿਸਮ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਦ ਹੀ ਕਾਲਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਦੂਰੋਂ ਤੋਂ, ਦੂਰੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਰੰਗ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੂਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਸਾਏ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹਕੀਕਤ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਢਾਂਚਾ। मेरा जिस्म उसके जिस्म से या मेरा साया उसके साए से। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, यार मुंडा बड़ा जोश वाला है था। इतने में दूसरे ने मुझे चौका मारा, कहने लगा, उन्हें भी यही गाल आखी। फलम अनशब, थोड़ी ही देर हुई कि मैंने देखा अबू जहल को, यजूल फिन्नास, लोगों में घूमा फिरता था। वो ना साफबंदी करा रहा सी अपने बंदियां दी, लश्कर दी। मैंने कहा, अला ख़बरदार, इन हादा साहिबो कमल्लज़ी सअलतुमानी, वो है तुम्हारा साहिब जिसके बारे में तुमने पूछा, ओ तोड़ा शिकार। फबतदरा हो, वो भाग पड़े उसकी तरफ तलवारें लेकर। वो बगैर देखे भी वो लश्कर दे विच, अपने लश्कर च घोड़े ते चढ़िया, वो फौज आले दले आ, इकल्ले ही भज पै दो जने उत्थे। उसको मारा, हत्या के कतल कर दिया। उन्होंने तवक्को ही नहीं सी भी कोई बंदा इस तरह मारू आके, लड़ाई शुरू होगी, बाद का मसला लड़ाई शुरू होना, लड़ाई शुरू होएगी, लड़ांगे। वो अपने बेफिक्री दे नाल विच फिरदा सी, सीधे गए जाके तलवारां मारियां, चल वो डिग पिया। सुमन सरफा, फिर वापस आ गए अल्लाह के रसूल के पास और आपको खबर दे दी। वो सारा लश्कर ही हैरान, कुछ भी ना कर सकिया। वो ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਫੌਜੀ ਸੀ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਤਾਂ ਫੜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫੜਨਾ ਕਿ ਬਸ ਉਹ ਆਨਨ ਫਾਨਨ ਆਏ, ਦੋ ਚਾਰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਚੱਲ ਦੌੜ ਗਏ ਵਾਪਸ। ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਅਬੂ ਜਹਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇਕਰਮਾ ਉਹ ਮਗਰ ਭੱਜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰੀ ਪਿੱਛੋਂ, ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਕੱਟਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। अच्छा जी, फिर अल्लाह के रसूल के पास आए, खबर दी आपको, फिर जी मारे आंदा असी अबू जहल नु। आपने फरमाया किसने कत्ल किया? हर एक कहे जी मैं मारिया, वो कहे मैं मारिया, तो गल ठीक सी, दोनों नहीं मारिया। फरमाया तुमने तलवारें तैयार की, साफ़ की हैं, और तलवारें पूंजियाँ अजय खून तो? उन्होंने कहा नहीं जी, उम्मीद ले आए हैं। आपने तलवारों को देखा, फरमाया वाक़अतन किला कुमा कत्ल हो, तुम दोनों ने ही कत्ल किया है, क्योंकि तलवार जिथे तक जाएगी उत्थे तक खून लगेगा ना। हुण जी सारी तलवार नूं खून लग्या है, मतलब है भी सारी तलवार गई है उहदे। लेकिन इसका सलब मिलेगा मुआज़ बिन अमर बिन जमू को, मुआज़ बिन अमर बिन जमू। ਉਹਨੂੰ क्यों? असल का ਉਹਦੀ तलवार सी कारी लगी, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਰਿਆ। तलवारां दोवां ने मारियां, लेकिन हुण मसलन एक दी तलवार ਲੱਤ ਤੇ ਲੱਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਲੱਗੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਲੱਗੀ पेट च या गर्दन ते, वो फिर कातल तो उन्होंने समझना ना असल च। वकाना, ये दो लड़के कौन थे? मुआज़ बिन अफरा और मुआज़ बिन अमर बिन जमू। वो इत्थे नहीं सी, वैसे भरा सी, मुआज़ दा भरा सी मुअव्वज़ बिन अफरा, मुआज़ बिन अफरा। लेकिन ये इस मौके ते कल्ला ही सी है, नाल दूसरा सी मुआज़। चलो हुण इहदे च आपने सलब दे दिता उन्होंने, मुआज़ बिन अमर बिन जमू नूं खुमस कोई नहीं लिया। चलो قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن مالك بن يحيى بن سعيد عن ابن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فلما التقينا كان للمسلمين، جب ہمارا مقابلہ ہوا کافروں سے، کانت للمسلمین جولتن، مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ یہ یوم حنین جڑا کیا یہ فتح مکہ دے موقع دی گل، آپ نے جب مکہ فتح کیتا تو اتنے پھر ٹھہرے کئی دن ٹھہر کے آپ نے پھر اتنے انتظام وغیرہ کرنا سی نا، مکے دا اپنا نائب بنایا ہور، تے پتہ چلیا کہ جڑے ارد گرد قبیلے نے نا
وہ پروگرام بنا رہے ہیں حملہ کرنے کا وقت کہ قریشی نے تو لڑے بغیر ہی دے دیتا مکہ، اسی کڈاں گے انہوں مسلمانوں نو اتوں۔ آپ ٹھہرے بھی اسے واسطے سی کہ مکے دا فتح ہونا کوئی معمولی گل نہیں، پتہ نہیں کنے لوگوں دے ڈھڈ 'چ مروڑ اٹھنا ہے، تو انہوں نے واقعاتاً اکٹھے ہو رہے ہو۔ آپ نے فرمایا پھر اسی انہوں نے اتنے کانوں آن دینا، اسی چلتے ہیں اتنے، مکے کیوں آن ہو، اسی چلتے ہیں اتنے۔ پھر آپ اتنے گئے حنین، یہ بہت دور نہیں ہے گا، طائف والے پاسے حنین دی وادی ہے، آپ پھر اتنے چلے گئے، اتنے مقابلہ ہویا۔ تو وہ تھانوں پیچھے دسیا ہی ہے نا بھی وہ جڑے نویں مسلمان سی نا، وہ بغیر احتیاط تو بھجے جاندے سی اگے اگے بھی بس سانوں فتح ہو جانی ہے، اسی 12,000 دا لشکر سانوں فتح ہو جانی ہے۔ لیکن لڑائی دے تو اصول ہوندے ہیں نا، وہ بھی بڑے ماہر تیر انداز سے حنین والے، انہوں نے 6,000 بندہ بٹھایا ہوا سی پہاڑاں دیاں کھوہاں 'چ چوٹیاں تے، کہ جدوں لشکر گزرے اس وادی جو عام طور تو ہوندے انج پہاڑ ہوندے نا انج اتنے قریب ہو جاندے نے، بس صرف اتنا ہی ہوندا درمیان 'چ مربع 2 مربع 3 مربع دا رستہ، اگوں پھر پہاڑ انج ہو جاندے نے۔ انہوں کہندے نے گھاٹی، وہ گزرن دا رستہ جڑا ہوندا بھی جدوں اتنے پہنچن تسی بیک وقت سارے نے تیر چھڑ دینے ہیں۔ ہن 6,000 تیر جو اگوں پیا وہ بھجے جاندے سی حلوہ کھان چلے ہوندے ہیں، جویں تسی دعوت کھان جاندے ہیں گلاں کردے ادھر ادھر نہ کچھ، وہ جدوں تیر پائے اگوں پھر پیچھے نو بھجے ہوویں ہی، پیچھے نو بھجن نال پھر بھاجڑ پچھلے دی بھی پی گئی، 2,000 بندہ بھی بھجے تو انہاں نال پچھلے بھی نہیں رک سکتے، انہاں نوں بھی پیچھے ہٹنا پینا اس طرح، ورنہ تو تھلے آ جان گے پیراں 'چ۔ وہ ایک دو بندے کا نہیں، 2,000 بندہ ہے، بھگدڑ میجا ہے نا، تو پھر بچاؤنا اوکھا ہو جاتا پچھلے نوں، انہاں دے پیراں تھلے آ کے مر جاندے نے۔ حج 'چ ایویں ہی ہوندا جدوں کتے کوئی بھاجڑ پیندی ہے، وہ پھر جتھے جہڑا تھلے آ گیا، کئی لوگ مر جاندے نے اتھے۔ ایک سال جڑی سرنگ ہے نا مکے تو مینا نو، اس سرنگ دی بجلی بند ہو گئی ایک باری، وہ چو لوکی لنگھدے پئے سی، بجلی بند ہوئی تو ہنیرا بھی ہو گیا تے ہوا بھی گھٹ گئی، کیونکہ اتنے پکھے لگے بڑے بڑے ہیلی کاپٹر والے، وہ پھر نا ہوا نو زور نال بھیجتے ہیں اگے، اتنے لگے اگے وہ ہوا اتوں آتی اگے جاتی، وہ جڑا 3 کلومیٹر کا فاصلہ نا 3 کلومیٹر یا 5 کلومیٹر، وہ اس طرح ہوا جاتی ہے، ادھر ہوا بھیجتے ہیں، ادھرلے پکھے ادھر ہوا بھیجتے ہیں، رستہ الگ الگ ہے نا آن کا تے جان کا۔ اور بجلی بند ہوئی، پکھے بھی بند ہو گئے، لائٹاں بھی بند ہو گئی ہوں، تسی آپ سوچو کہ 3 میل لمبی سرنگ ہے، روشنی کتوں ہونی ہے وہ، وہ پھر بھاجڑ پی گئی تو ہزاراں بندے مارے گئے، وہ بھاجڑ پہ پتہ ہی نہیں چلتا بھی کون آگے کون نہیں، کوئی کسے چ وجیا کوئی کسے چ وجیا، کوئی تھلے آ گئے، ایک بار یہ ڈگ پیا پچھوں بھجے آتے ہیں تو انہوں نے کسے دے منہ اپنا پیر وجیا، کسی دے کچھ، بہت سارے لوگ مر گئے سی ادھر۔ اس طرح یہ ہویا۔ میں نے اچھا یہ بعد دی گل ہے، اس جنگ وچ نا میں نے دیکھا ہے ایک مشرک آدمی علی رجلن، وہ چڑھا ہوا ہے ایک مسلمان آدمی پر، یعنی وہ تے غالب آ رہا ہے، لڑتے پے نے دوویں تے او دا پلہ بھاری لگدا ہے، ذرا زیادہ ماہر ہوئے گا پہلوان قسم دا مشرک۔ فاستدبرتو، میں پیچھے کو ہٹا حتیٰ کہ اس کے پیچھے سے آ کر اس کو تلوار ماری، میں آکھیا بھی سامنے اتنا فائدہ نہیں، میں پچھوں جانا ہے، پچھوں جا کے میں وہ بازو تے تلوار ماری، الحبل آتے کہیں کندھے کے پٹھے پر، اج اتنے جڑدا نا موڈا گردن نال اتنے، فاقبل علیہ،
تو وہ متوجہ ہوا میری طرف اور اس نے زمانی زمہ مجھے گھونٹ دیا، انہیں پھاڑ کے میں نے جفا پا لیا، انہیں وجد تو من ریح الموت، اس سے میں نے موت کی بو پائی، اتنا زور دا میں گیا میں تو مریا، چنگا پلوان بندہ ہے تو وہ پرلا تو چاہے بچ گیا، میں مروں گا ہوں۔ پھر اس کو موت، لیکن وہ چونکہ وہ تلوار لگی سی بازو نو، جدوں تتا سی نا جسم، ادوں تک تو پتہ نہیں لگیا، مڑ کے پھر وہ زہر بھی سی وچ نال، پھر آپ ہی ڈھلا ہو گیا، پھر اس کو موت نے آ لیا، انہیں میں نے چھڑنا آپ ہی سی، مطلب پھر ڈھلا ہو گیا۔ فلحقت عمر بن الخطاب، خیر وہ مر گیا ہو، میں ملا عمر بن خطاب کو، میں نے کہا ما بال الناس، کیا حال ہے لوگوں کا، یعنی لوگ بھجے بھی، پگدڑ مچی ہے۔ اس نے کہا امر اللہ، بھئی اللہ کا امر ہے، بس کدے کدے انج بھی ہوتا ہے۔ پھر لوگ واپس لوٹے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس نو کیا آوازاں دے بھی مہاجر تے انصار دا نام لے کے، وہ نو مسلم دا بھجے دوجے جڑے سی بھی انہاں نو آوازاں دیو، پتہ لگے میں کتنے ہیں اس وقت۔ انہوں نے پھر آوازاں دیتیاں، عباس دی آواز بہت اچھی سی، 3 میل 4 میل تک آواز جاندی سی انہوں نے۔ آپ دا سپیکر چ بھی نہیں ساری آواز جاندی ہے، ہاں سپیکر بند ہو جائے تقریر بھی بند ہو جاندی ہے۔ خیر پھر لوگ لوٹ آئے، فتح بھی ہو گئی، مطلب مسلمان دوبارہ جدوں آئے پھر مقابلہ کیتا، انہوں دا فتح ہو گئی۔ نبی علیہ السلام بیٹھے، آپ نے فرمایا بھی جس نے کسی مقتول کو قتل کیا ہے لہو علیہ بینہ، اس کے پاس کوئی دلیل ہو، گواہ ہو، تو فلہ سلبہ، تو اس کا سامان اس کو ملے گا، اور جنہیں کسی نے ماریا نا وہ دا سامان انہوں دے دیاں گے سارا، لیکن کوئی گواہ پیش کرے بھی میں ماریا۔ میں کھڑا ہو گیا بھی شاید مینوں کوئی گواہی دے، کسی نے گواہی نہ دی، میں کیا کون گواہی دے گا میرے لیے، جدوں کوئی نہ بولیا میں بہ گیا۔ پھر آپ نے یہی جملہ بولیا، پھر میں کھڑا ہو گیا، پھر تیسری دفعہ ایویں ہی ہویا۔ آپ نے فرمایا تجھے کیا ہے ابو قتادہ، کی گل ہے بار بار کھڑا ہونا؟ میں نے قصہ بیان کیا پی جی بندہ میں ماریا سی، لیکن وہ دا گواہ ہن ایتھے کوئی تیار نہیں ہو رہا۔ ایک آدمی کہنے لگا جی سچ کہا اس نے اللہ کے رسول، انہیں سچ کیا جی، واقعی انہیں ماریا بندہ ہو، لیکن سالبہ اندی، اس کا سامان میرے پاس ہے، وہ دا سامان میں لا لیا سی جی، فعرض ہی انی، آپ اس کو راضی کر دیں میری طرف سے، عثمان تو میں لا لیا تو تسی انہوں دے دو آگے راضی کر دو۔ ابوبکر صدیق کہنے لگے لا اللہ، نہیں خدا کی قسم، اذن لا یعمدو، آپ نہیں قصد کریں گے کہ اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر وہ لڑائی کرے، اللہ اس کے رسول کی طرف سے تجھے دے دیں اس کا سامان، اور مارن والا یہ آ کہ تو بجوا وہ دا سامان لا لیا مرے دا، ہن کہنا مینوں دے دیو۔ آپ نے فرمایا سچ کہا بھی ابوبکر نے، انہیں پھر دیتا سامان مینوں۔ فبتعت مخرفا، میں نے ایک باغ خرید لیا بنو سلمہ میں، وہ دی زرہ، ایک زرہ ہی ایڈی قیمتی سی، زرہ جیڑی کو پلوان بندہ سی، سردار سی وہ جڑا مریا سی، تے او دا سامان بڑا قیمتی سی، وہ کہنے میں باغ خرید لیا کو دی زرہ بیچ کے۔ فَإِنَّهُ لَأَوَّلُ مَالٍ، یہ پہلا مال تھا جو میں نے جمع کیا اسلام میں، اس تو پہلا وہ فقیر بندہ جڑا روز دا کما لیا کھا لیا۔ چلو باب ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعطی المؤلفۃ، آپ دیتے تھے مؤلفہ قلوب کو جن کی تالیف قلم مقصود ہو، جڑے نو مسلم لوگ نا نویں مسلمان ہوئے سی، مکہ فتح ہویا تو آپ نے سارے نو کہہ دیتا کہ بھئی تسی سب آزاد ہو، مسلمان ہو گئے سارے۔ انہاں دے بڑے بڑے سردار جڑے پھر وہ پھر انہاں دی تالیف قلم کیتی جاوے، انہاں نو جو کوئی ملن گے نا چیزاں تے خوش ہون گے، خوش ہو کے ایمان سے پکے ہو جان گے، جے نہ دیتا تے بسا اوقات لوگ مرتد بھی ہو جاندے نے، کیونکہ کہڑا پکے مسلمان ہوئے سی۔
خمس سے دیا ان کو. اس کو بیان کیا عبداللہ بن زید نے. چلو. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا وزائر بن زهير بن سعيد بن مسيب وعروة بن الزبير بن حكيم بن حزام قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال لي يا حكيم إن هذا المال ومن أخذه بسخط نفس بورك له فيه ومن أخذه بإسراف نفس لم يؤخذ. میں نے اللہ کے رسول سے مانگا، آپ نے دیا، پھر مانگا، پھر دیا، پھر مانگا، پھر دیا. آخر آپ کہنے لگے اے حکیم یہ مال ہے خاضرون، سبزہ اور میٹھا. تشبیہ دیتی نا سبزے نال تے میٹھے نال. اور یہ نہیں بھی صفت ہے خاضرون ہولون، یہ دو خبراں نے الگ مال دیاں بھی. مال سبزے طرح بھی ہے تے مال میٹھے طرح بھی ہے. سبزہ کھا لیندے جانور بہتا تے میٹھا کھا لیندے نے بندے بہتا. مولوی کے سارے ہی کھاندے ہیں جڑیاں مٹھائی دیاں دکاناں مولوی نے بھائیاں ہیں. فمن اخذہ بسخانہ بھی سانو مفت لبدا بس یہ نہیں گل. فمن اخذہ بسخاوت نفس، جس نے وہ لیا دنیا کا مال نفس کی سخاوت سے، یعنی نفس دے وچ طمع نہ ہوئے، لالچ نہ ہوئے، نفس کی بے پرواہی سے، اس کے لیے برکت ہوگی. اور جس نے لیا بے اشراف نفس، نفس کے طمع کے ساتھ، لالچ کے ساتھ، جرا لالچی بن کے لوے اس کے لیے برکت نہیں ہوتی. پڑھو آگے باقی روایت پیچھے گزری ہے ساری. وقال حكيم اليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أزرع من أحد بعد شيئا حتى أفارق الدنيا. ارزا کا معنی نہیں کم کروں گا میں، فكان أبو بكر يده تے کم کرن دا معنی بھی کسے کولوں کوئی چیز لواں گا ہی نہیں. اور تاں ہی او دا مال گھٹے گا جے کہ لے گا کسے کولوں. یہ دا مال ود گیا او دا گھٹ گیا. ہاں. فكان أبو بكر يده حكيم ليؤتيه العطاء فيقبل منه شيئا ثم إن عمر دعاه عمر نے بلایا کہ اس کو دے. فأبى أن يقبل منه فقال يا معاشر المسلمين إني أعرض عليه حقه الذي. میں پیش کرتا ہوں اس پہ اس کا حق جو اللہ نے اس کا رکھا ہے اس پے میں. مال غنیمت چاہیے بھی حق کا میں دینا، لیکن یہ انکار کرتا ہے لینے سے. نہیں کم کیا حکیم نے کسی آدمی کا مال کچھ بھی. کی مطلب کسی کو لیا ہی نہیں کچھ بھی. اور منگنا تے دور دی گل ہے، زندہ سی تاں بھی نہیں لیندا سی. او دے نفس دی اصلاح ہو گئی نا آپ دے فرمان دے نال. پہلا وہ منگی جاندے سی حتیٰ کہ فوت ہو گیا. چلو. قال حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع ان عمر بن الخطاب قال يا رسول انه كان علي اعتكاف يوم في الجاهليه فامره ان يفي به. قال واصاب عمر جاريتين من 70 هنين فضعهما في بعض بيوت مكه فقال فمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے ذمہ اعتکاف تھا ایک دن کا جاہلیت میں کیا جی میں اعتکاف دی نظر مننی سی. فرمایا کر پوری، میں حکم دیا پورا کرے. حضرت عمر کو 2 لونڈیاں ملی تھیں حنین کے قیدیوں میں سے، تو اس نے ان کو رکھا تھا مکے کے کسی گھر میں. اللہ کے رسول نے احسان کر دیا حنین کے قیدیوں عورتوں پر. اور عورتوں بچے آپ نے پھر آزاد کر دیتے. وہ آئے نا پیچھے اسی تھوڑے کو معافی مانگتے ہیں، مسلمان بھی ہوندے ہیں، ساڑھے عورتوں بچے واپس کر دیں. آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے. وہ پھر جب آزاد کر دیتے فجعلوا یسون فی السکک، وہ بھاگے پھرتے تھے مکے کی گلیوں میں، گلیاں بھجے پھر خوشی نال سن چھڑ دیتا. عمر کہنے لگے عبداللہ دیکھ کی شور کی پیا. اس نے کہا جی اللہ کے رسول نے قیدیوں پہ احسان کیا، ان کو چھوڑ دیا ہے. فرمایا جا پھر وہ 2 لونڈیاں بھی چھوڑ دے جنہیں سانو ملیاں وہ بھی چھڑ دے. نافع نے کہا نہیں عمرہ کیا اللہ کے رسول نے جہرانہ سے. انہوں پتہ نہیں لگیا نافع نے. اگر عمرہ کرتے نہ مخفی رہتا عبداللہ بن عمر پر، لیکن یہ ضروری نہیں ہر کسی نو پتہ چلے. 10,000 دا لشکر سی آپ دے نال، تے 10,000 دے لشکر نو کلے کلے نو کی پتہ. پھر یہ کہ آپ نے رات براتے کیتا ہو، دنے نہیں دنے جاندے سارے ہی نال جاندے، پھر تو کم لمبا ہو جانا سی. رات نو عشاء دی نماز تو بعد آپ گئے، ادو عمرہ کیتا، ادو صبح تو پہلا واپس آ گئے. لوکاں دے سون تے گئے جان کے اس طرح کیتا بھی سارے نہ جان، کم لمبا ہو جائے گا. اس واسطے نہیں پتہ لگ سکیا. نہیں کوئی ضروری نہیں. اج کل وہ متبادل چیزاں جو بن گئی وہ لا دے.
جریر بن صابن ہو گیا ہونا، صابن ہو گیا بہت چیز. جریر بن حازم نے اضافہ کیا ایوب اور نافع نے ابن عمر نے کہا من الخمس سے، وہ خمس دی سی 2 لڑکی لونڈیاں جڑی دیتی ہیں. چلو آؤ تے اعتکاف دی گل آ علیہ اعتکافن یومن دی گل نہیں. چلو قال حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن البصري قال حدثني عمرو بن قال تغلبا نمری آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما ومنع آخر. اللہ کے رسول نے کچھ لوگوں کو دیا، کچھ کو نہیں دیا. گویا کہ وہ ناراض ہو گئے. آتے بھی کون جنہوں نے نہیں دیتا. فرمایا میں کچھ لوگوں کو دیتا ہوں، ڈرتا ہوں ضالعہم ان کی کمزوری سے، وجازعہم اور ان کے بے چینی سے. اجے وہ پکے مسلمان نہیں ہوئے دلوں، اجے انہوں دے دلوں چ اضطراب ہے. اضطراب دا میں نہ کر لو. اور میں کچھ اچھا انہوں نے دینا میں، اور سپرد کر دیتا ہوں کچھ لوگوں کو اس خیر و غنا کے جو اللہ نے ان کے دلوں میں رکھی ہے. انہوں نے جڑی خیر و غنا ہوندی نا اللہ نے پرانے مسلمان پکے انہوں نے میں نہیں دیندہ فی الحال، اللہ دی سپرد کرنا. ان میں سے عمر بن تغلب بھی ہے. عمر بن تغلب نے کہا میں نہیں پسند کرتا کہ میرے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بدلے سرخ اونٹ ہوتے، اور میں نے سرخ اونٹ لب دے مینوں نہیں چنگا. گل چنگی لگی آپ نے مینوں کہا کہ بھی یہ انہاں لوکاں چوں جنہاں دے دل چ اللہ نے خیر تے گناہ رکھی. تعریف کی تھی نا، پکا مومن ہے. قال حدثنا عبد الولادی حدثنا شعبۃ عن قتادہ عن انس قال اوپر حکیم والی روایت پڑھی ہے استاد جی. اپنا جڑا منگتے رہندے سی کہ غنیمت دا حصہ منگتے رہندے سی، ویسے نہیں ویسے بھی جی میرے گھر آٹا نہیں ہے گا، میرے گھر آؤ نہیں ہے گا. لوگوں کو سوال کر رہے پھر بعد جڑا لوکاں کولوں نہیں، اللہ دے رسول کولوں. بعد جڑا انہاں دا حق سیگا پھر وہ بھی کہنے سے نہیں بس لینا ہی نہیں، میں اپنی کمائی کرنی ہے. چلو اوتی کہ اوتیا کی ہویا؟ اوتیا کیڑا میں نا لفظ آ کھوتا. ہاں میں دیتا ہوں، یہ متکلم دا سیگا ہے. اوتیا دا ماضی مجہول ہے. میں دیتا ہوں قریش کو، اتالفہم ان کی تعلیف قلب کرتا ہوں. آپ نے قریشیاں نو دیتے، انہاں ابو سفیان نو بھی دیتا. ابھی سردار سی نا انہوں بھی 100 دیتے سے ابو سفیان نو بھی نبی علیہ السلام نے تعلیف قلب واسطے. ہاں جی. لِأَنَّهُمْ حدیث و عہد بجاہلیت، کیونکہ وہ نئے ان کا دور جاہلیت ابھی تازہ ہے. دور جاہلیت اجے تازہ انہوں دا. چلو قال حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب حدثنا الزهري اخبرنا انس بن مالك ان ناس من الانصار قال الرسول صلى الله عليه وسلم حين افاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من اموال حوازن ما افاء الله فتفق يؤتي رجالا من قريش 100 من الابل فقال ہاں 100 اٹھ دیتے آپ نے بعض قریشیاں. چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی فقالو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ انصار نے کہا. انصار نے کہا کہ آپ قریش کو دیتے ہیں، ہمیں چھوڑتے ہیں، جبکہ ہماری تلواروں سے قطرے گر رہے ہیں ان کے خونوں کے. اور ہن تک قریش نال ساڈی لڑائی رہی ہے. ہاں تے اسی لڑ کے انہاں نوں مغلوب کیتا. نبی علیہ السلام قریشیاں نوں دئی جاندے، نویں مسلماناں نوں سانوں نہیں دے رہے. سارے نے نہیں، بعض نے کہا. اللہ کے رسول کو ان کی بات بتائی گئی. پھر جی بعض انصار کہتے ہیں آپ نے انصار کو پیغام بھیجا، جمع کیا ایک چمڑے کے کبے میں، نہیں چھوڑا ان میں سے کسی کو ان کے علاوہ بھی اور کوئی نہ آوے، صرف انصاری ہوں. جب سب جمع ہو گئے اللہ ان کے پاس آئے، فرمایا کیا ہے وہ بات جو مجھے تم سے پہنچی ہے؟ سمجھدار لوگوں نے کہا جی اما ذو آرائنا، ہم میں سے جو عقل والے بڑے لوگ ہیں انہوں نے کچھ نہیں کہا جی، انہوں نے گل نہیں کیتی ہے. اما اناس منا حدیثۃ اسنانہم، ہاں ہم میں سے کچھ لوگ جو 9 عمر ہیں، 9 عمر جڑے نے جی عمران دے پیچھے لگے 9 عمر. ہاں اوئے ہوئے بچارے دی اونجی بجھ جاندہ عمران دا. تو خوش ہو سکو تیرے سردار دا نام لیندے اسی.
خوش ہویا کر۔ اچھا جڑے نوجوان ہیں نا انہوں نے یہی جی گل کیتی کیونکہ انہوں نے ہوندا نا اتنا صبر نہیں ہوندا، انہوں نے یہ بات کہی ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ اپنے رسول کو معاف کرے، آپ قریش کو دیتے ہیں انصار کو چھوڑتے ہیں، جبکہ ہماری تلواروں سے ان کے خون کے قطرے گر رہے ہیں، لفظی معنی بہا رہی ہیں، گرا رہی ہیں ہماری تلواریں ان کے خون۔ آپ نے فرمایا میں کچھ لوگوں کو دیتا ہوں جن کا دور کفر تازہ ہے، پھر کہتے مڑ کے کافر نہ بن جان، سانو نویں مصیبت پی جائے مڑ کے مکہ فتح کرنے والی گل بنے، انہوں تاں دینا ہے پکے ہو جان۔ اما ترضون، کیا تم راضی نہیں کہ لوگ مال لے جائیں، تم اللہ کے رسول کو اپنے گھروں میں لے جاؤ، اور میں تواڈے نال چلے ہاں، تھانوں اینا ہی بڑا بھی میں اللہ رسول تواڈے نال چلے ہاں، تے انہوں نے اٹھ لے کے جانے ہیں۔ فواللہ، خدا کی قسم، جو چیز تم لے کر جاؤ گے وہ بہتر ہے اس چیز سے جو وہ لے کر جائیں۔ انہوں نے تو میرا کی مقابلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہے اللہ، ہم راضی ہو گئے، ساڑھے بچے نے ایویں گل کیتی ہے جی۔ فرمایا تم دیکھو گے میرے بعد ترجیح بہت زیادہ، میں تو بعد بھی نا تواڈے تے ترجیح دیتی جائے گی مہاجرن۔ بھئی دیکھو خلیفے سارے مہاجر ہوئے، پھر انہوں نے جڑے سن گورنر بھی عموماً مہاجر، تھوڑے سن انصار، مہاجر بہتے سن، عہدیدار بہتے ہو، پھر تواڈے تے بعد وچ بھی ترجیح دیتی جائے گی۔ صبر کرنا، اے نہ کرو تسی بھی جی اسی گھٹ خدمات کیتی ہیں، نہیں، بس صبر کرنا حتیٰ کہ اللہ کو ملو، اس کے رسول کو ملو عوش پر۔ انس نے کہا ہم صبر نہیں کر سکے، یہ تو انہوں دی کسر نفسی ہے۔ اوہ انصار بیچارے نے کدے بھی نہیں اس مطالبے کیتے، بعد صبر تو کیتا، ڈٹ کے کیتا انہوں نے، صرف ہرہ دے وچ مخالفت کیتی انہوں نے، یزید دی بیعت توڑی، لیکن وہ بھی اللہ دے رسول دے وجہ دے نال بھی آپ دے دوتے نال یہ سلوک کیتا ہے، تے یا وہ تے جڑے کوئی اعتراض سی انہوں دی بنا دے بیعت توڑی، ورنہ سارے خلیفیاں دا ساتھ دیتا انہوں نے۔ چلو قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأواسي قال حدثنا إبراهيم بن صالح بن شهاب بن أخبر عمر بن محمد بن جبير بن مطعم أن محمد بن جبير قال أخبرني جبير بن مطعم أنه بين هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس مقبلا من هنين أقلت برسول الله صلى الله عليه وسلم علیکات انے برسول الله صلى الله عليه وسلم الأعراب يسألونه، آپ کے ساتھ لوگ تھے، حنین سے واپس آ رہے تھے، اللہ کے رسول کو گھیر لیا جنگلیوں نے، عراب نے، اور جنگلیوں کو پتہ لگیا بھی بڑیاں لوگوں کو غنیمتاں ملیاں تے بڑا وہ سارے بھجے آئے، راہ چ جنے بھی جنگلی گھیر لیا، آپ نے دیو سانو دیو جی، حتسترروہ، حتیٰ کہ انہوں نے آپ کو دھکیل دیا الی سامورتن، ایک کیکر کے درخت کی طرف، مطلب انہوں نے چمگٹے چ نہ پھر نبی علیہ السلام جب وہ ہر پاسوں جو گھیریا سی انہوں نے، تے آپ ایک ککر دے درخت بال ہو گئے، خاطفت نداہ، اس نے آپ کا چادر چھین لی، اچک لی، وہ کنڈے والے ہوندے نا درخت، وہ کنڈے چادر پھنس گئی آپ دی اتلی، آپ روکے، آپ نے فرمایا پاگلو مینو چادر تو میری دے دیو، اگر ان درختوں کے برابر جھاڑیوں کے برابر اونٹ ہوتے تو میں تم میں تقسیم کر دیتا، اور میں سارے اتنے تقسیم کرے آیا ہوں، تمہیں کی دوا میں، پھر نہ تم مجھے پاتے بخیل، نہ جھوٹا، نہ بزدل۔ چلو قال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا مالك عن اسحاق بن عبد الله عن انس بن مالك قال كنت امشي مع النبي صلى الله عليه وسلم برد النجران وعلیہ بھی کہنا، وعليه برد النجراني غليظ حاشية فأدركه أعرابي فجازا، میں چل رہا تھا آپ کے ساتھ، آپ پر ایک چادر تھی نجران کی بنی ہوئی، موٹے کنارے والی، فادرکہ، ایک عرابی نے آپ کو آ لیا اور کھینچا اس نے زور سے، انہیں آپ دی چادر پھاڑ کے نہ کھچی ہیں جی، حتیٰ کہ میں نے دیکھا اللہ کے رسول کی گردن کے ایک پہلو کی طرف قد اثرت، کہ اس پہ نشان ڈال دیا چادر کے کنارے نے، زور سے کھینچ رہا، وہ کنارے نال ہیں نشان پہ گئے، رنگ سفید سی آپ دا۔ پھر وہ جنگلی کہنے لگیا مرلی من مال اللہ، حکم دے میرے لیے اللہ کے مال کا جو اللہ نے تجھے دیا ہے،
بعض جگہ یہ بھی ہے پیو کو مال تیرا نہیں ہے گا اللہ نے ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ دے مینوں جنگلی بیچارے یہ جی حساب کتاب ہوتا ہے آپ اس کی طرف دیکھا اپنے آپ مسکرائے پھر بیچارے انہوں نے گلیں ہی انہی جی گلیں ہوندیاں خیر پھر مجھے اس کو دے بھی دیاتی ہے حکم دیاتی ہے بھی دے ہوئے وے نہیں پلوان حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير بن سليمان بن عبد الله قال لما كان يوم حنين آثر النبي صلی اللہ علیہ وسلم اناسا فی القسمۃ آثر حنین کے دن آپ نے ترجیح دی کچھ لوگوں کو تقسیم میں کہ میں اقرا بن حابس تمیمی کو آپ نے 100 اونٹ دیے عیینہ بن حسن فزاری کو بھی آپ نے اتنے ہی دیے اور بہت سے عرب کے سرداروں کو آپ نے 100 اونٹ دیے تو ہاں ان کو ترجیح دی تقسیم میں یہ بڑے بڑے سردار سی بڑے قبیلیاں دے بہ جا کے یہ بڑے بڑے سردار سن بڑے قبیلیاں دے یہ نہ جو ایک بندے نو سردار نو راضی کرو سارے نو مطمئن کر دیندے ہو تے جے سردار ناراض ہو جائے سارے ہی ناراض وہ پھر چک دے نا جویں یا بلوچستان سندھ اتنے تے سرداراں نو راضی رکھو با پھر سارا امن و امان نہیں تو روڑا پوا دیندے ہو چلو ہاں ایک آدمی کہنے لگا خدا کی قسم یہ تقسیم اس میں انصاف نہیں کیا گیا نہ اللہ کی رضامندی مقصود ہوئی یعنی یہ تو مرضی نہ دیتے لوگوں نے میں دل چاہا کہ میں ضرور خبر دوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بندہ انج کہندا ہے میں آیا میں نے بتایا آپ نے کہا کون عدل کرے گا جب نہیں عدل کرے گا اللہ اس کا رسول اور بے عقلو جی اللہ رسول عدل نہیں کر دے اور کنے کرنا اللہ موسیٰ پہ رحم کرے اس کو اس سے زیادہ تکلیف دی گئی میں تنقید کر دے سی نا بنی اسرائیل کسی نہ کسی بہانے نال انہوں نے صبر کیا چلو قال حدثنا محمود بن غيلان حدثنا ابو اسامه حدثنا هشام بن عروه اخبرني ابي عن اسماء بنت ابي بكر قال كنت انقل النوى من ارض الزبير التي اقطعه من رسول یہ تو الله پانی پہ آتا میں 10 بجے جنازہ بھی پڑھانا ہیں چلو پیشاب آ گیا تو پھر وضو کرنا پڑنا دوبارہ ان اسماء بنت ابي بكر النبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطع الزبير ارضا من اموال بني النذير الحمدللہ ہیں جی چلو میں گٹھلیاں اٹھا کے لایا کرتی تھی انقل النوا گٹھلیاں اٹھا کے لایا کرتی تھی زبیر کی زمین میں جو اس کو اللہ کے رسول نے دی تھی اپنے سر پہ اٹھا کر اتوں میں گٹھلیاں لیاؤنیاں کھجوراں دیاں جدو خشک کر دے نا کھجوراں نو تو گٹھلیاں کٹ لیندے بس اوقات انہاں دیاں تے پھر نالے کام بھی آنیاں سی نا گٹھلیاں جانوراں نو خاص گھوڑیاں نو کٹ کے پاؤندے ہو کھجور دی جڑی گٹھلی ہے یہ بھی مفید ہے طاقتور ہوندی ہے وہ مجھ سے 2 ثلث فرسخ کے فاصلے پر اللہ جانے ہونا وہ مجھ سے 2 ثلث فرسخ ہوندہ 3 میل دا 2 ثلث کنا آیا پھر ہوتا 2 شاباش 3 میل دا پھر 2 میل 2 ثلث بن گیا نا انہاں سی فاصلہ بنو نذیر دے زمین چوتھے دیتا سی آپ نے انہوں اتوں گٹھلیاں چک کے لے آنی انہوں نے چلو قال حدثنا احمد بن مقدام حدثنا فضيل بن سليمان حدثني موسى بن عقبة قال نافع عن ابن عمر ان عمر بن الخطاب اجلا الیہود اجل اليهود والنصارى من ارض الحجاز وكان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ہاں آپ نے یہودیوں عیسائیوں کو حجاز کے علاقے سے نکال دیا انہوں نے کر دیتا ہے تو چلو تبوک میں جاؤ جا کے نکل جاؤ تو اللہ کے رسول جب غالب آئے تھے خیبر والوں پر آپ نے ارادہ کیا تھا وہ آپ نے بھی ارادہ کیا تھا کر دو انہوں نے من ترلے کرنے شروع کر دیتے زمین جب آپ اس پہ غالب آئے وہ پہلے یہودیوں کی تھی پھر مسلمانوں اور مسلمانوں کی بن گئی تو یہودیوں نے اللہ کے رسول سے گزارش کی کہ آپ ہمیں چھوڑیں اس شرط پر کہ عمل سے ہم کفایت کریں گے بھی جی تسی پھر کسی نو زمین دیو گے کتھوں لیاؤ گے اینے بندے جڑے اتنے زمین واؤن تے سانو ہی رہن دیو ساڈے کولوں اد لئی جاؤ تسی زمین تہاڈی ٹھیک نصف بھال ملے گا آپ نے فرمایا چلو ہم تم پہ چھوڑیں گے اس پر جب تک چاہیں گے ہمیشہ لی نہیں جدوں تک اسی چاہواں گے تانوں رکھاں گے اتنے
جدو چاہواں کٹ دیں گے، زمین نہیں تہاڈی۔ فَأُقِرُّوا ان کو برقرار رکھا گیا، حتیٰ کہ عمر نے جلا وطن کیا ان کو اپنی عمارت میں تیمہ اور اریحا کی طرف۔ یہ وہی تبوک والے پاسے نوں جائیے تو بستیاں ہوندیاں، اتھے چلے گئے عمر نے پھر جگہ دیتی انہوں نے، ہیں۔ حضرت عمر نے دے متبادل انہوں نے جگہ دیتی۔ اتھے پہلے یہودی رہندے سی، اتھے چلے گئے اپنے رشتہ داراں کو۔ ما یصیب من الطعام فی ارض الحرم، انہوں نے جڑا اتھے بٹائی سی وہ پیسے دے دیتے انہوں نے، کہ جگہ کائی دینی سی، انہوں دی شرارتاں ہی نال تے کڈیا سی انہوں نے۔ چلو باب ما یصیب من الطعام فی ارض الحرم، جو کھانا حاصل ہو ارض حرب سے، دشمن دے علاقے کھان پین دی چیز ہوئے انہوں نہیں غنیمت دے مال سے لئی دا، نہ او دا خمس لینا ہوندا، او جڑا جس دے ہاتھ میں جو چیز آ جائے کھا سکتا ہے۔ چلو قال حدثنا ابو الوليد بن شعبة بن حميد بن هلال شعبة بن مغفل قال كنا محاصرین قصر خیبر، انسان بجیرہ، ہاں ہم نے محاصرہ کیا ہوا تھا خیبر کے محل کا پہلا، تو ایک انسان نے ایک تھیلی پھینکی جس میں چربی تھی، چربی دی بھری تھیلی، کو چلے گئے، پھر مارے گئے، کو چلے گئے، چلے تو نہیں گئے اتنے لیکن مارے مورے گئے جڑے، اور مالے غنیمت ایک چربی دی تھیلی بھی ہے گی۔ فنزوت، میں کودا اور میں چھال ماری اس کو پکڑنے کے لیے، میں چھتی چھال ماری پھاڑ لوں بھی کو ہور نہ لے جوے گا۔ اچانک میں نے دیکھا تو نبی علیہ السلام تھے، وہ مینوں بڑی شرم آئی، فستا ہے یہ تو مینوں بھی کہن گے دیکھ میں چھال ماری ہے، چربی دی تھیلی لئی۔ چلو قال حدثنا مسدد حدثنا عمار بن زید بن ایوب عن وہ جائز ہے لینی، روکیا نہیں آپ نے۔ چلو کھان پین دی چیز ہے نا، معاذین الاسل، ہاں شہد مل جاندہ، انگور مل جاندے، ہم کھا لیتے تھے۔ لا نرفعہ، ہم اسے نہیں پیش کرتے تھے اللہ کے رسول کے پاس، کھان پین چیز کھا لیندے۔ چلو قال حدثنا اسماعیل حدثنا عبد الواحد بن زیاد حدثنا شیبانی قال سمعت ابن ابی اوفا یقول اصابتنا مجاعت انے لیالی خیبر فلما کان، ہمیں بھوک پہنچی خیبر کی راتوں، جو خیبر تے اسی گئے سی نا، تے اوتھے سانوں ظاہر ہے بھوک پک بڑا مسئلہ بنے۔ جب خیبر کا جنگ ہوئی، وقعنا فی الحمر الاہلیہ، ہم نے پکڑ لیے وہاں جنگلی گدھے، اور جنگلی کھوتے پھردے سی نا، جنگلی نہیں گھریلو گدھے، ہم نے ذبح کر لیا ان کو۔ جب ہنڈیاں پکنے لگیں تو اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا کہ ہنڈیاں الٹا دو، نہ کھاؤ گدھے کا گوشت، کچھ بھی حرام ہے۔ چلو عبداللہ نے کہا، ہم نے کہا انما نہن نبی، نبی علیہ السلام نے گدھوں سے روکا ہے کیونکہ ان کا خمس نہیں لیا گیا تھا، مطلب وہ مال غنیمت سی چاہیے سی، پہلا خمس دیتا جاندہ پھر لیندے، انہوں نے اس تو بغیر ذبح کر لیا، لہذا تاں انہوں نے کیا بھی کچھ نہیں کھانا ہے۔ لیکن بعد نے کہا نہیں، حرام کیا ہمیشہ کے لیے۔ میں نے سعید بن جبیر سے پوچھا، اس نے کہا حرام کیا ہمیشہ کے لیے، یعنی اے وجہ نہیں بھی حصہ نہیں دے، اے وجہ گدھا ویسے حرام جانور ہے۔ جزیت والموادعت، جزیہ لینا اور مسالت کرنا، مسالت بھی ہو سکتی ہے انہوں نے، جزیہ بھی لے سکتے ہو، کوئی ضروری نہیں، جزیہ لینا بھی کوئی ضروری نہیں، مسالت بھی ہو سکتی ہے ذمیوں سے اور اہل حرب کے ساتھ، یا میں نے جزیہ ذمیوں سے، والموادہ اور صلح اہل حرب سے۔ چلو وقول اللہ تعالی قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ الی قول وهم صاغرون، یعنی اذلہ، ان سے جزیہ دیں، وہ ان یدن، اپنے ہاتھوں سے، وہم صاغرون، اس عالم کے ذلیل ہوں، کہنا صاغرون دا میں نہ دس دا اذلہ و ذلیل دی جمع۔ اور جو آیا ہے کہ آپ نے جزیہ لیا یہودیوں سے، عیسائیوں سے، مجوسیوں سے، اجمیوں سے، ابن عیانہ نے کہا، ابن ابی نجی سے میں نے کہا مجاہد کو کیا وجہ ہے، شام والوں پر 4 دینار ہیں، جڑے شام والے نے نا انہاں کولوں 4 دینار لیندے سی سال بعد ایک گھر والے کولوں،
اور یمن والوں پہ 1 دینار ہے، یمن والے کو 1 دینار. اس نے کہا یہ کیا گیا مالداری کے لحاظ سے. بھئی یہ پسماندہ علاقہ ہے یمن، اتنے کسی کو دینار بھی کسی کو ہوندا. وہ مالدار علاقہ شام دا، اتنے پیسے دی ریل پیل ہے، اتنے زیادہ رکھیا گیا، اتنے گھٹ. چلو قال حدثنا پڑھ لا ہن. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عمرا قال كنت جالسا مع جابر بن زيد او عمر بن اوس فحدثهما وجعلت سنة 70 عاما حج مصعب بن زبير بأهل البصرة عند درج زمزم قال كنت میں بیٹھا تھا جابر بن زید اور عمر بن اوس کے پاس. ان کو بجالہ نے بیان کیا کہ سن 7 دی گل ہے، عام حجہ جس سال حج کرنے آئے تھے مصعب بن زبیر بصرہ والوں کے ساتھ. جدوں عبداللہ بن زبیر نے خلافت کا دعویٰ کیتا نا یزید دی موت تو بعد، تے مکے والے تے انہاں دے نال مصر والے بصرے والے، یہ سارے انہوں نے بھی بیعت کر لی عبداللہ بن زبیر دی. کوفہ، بصرہ، مصر، حجاز، انہوں نے بیعت کر لی عبداللہ بن زبیر دی. تے باقی جڑے ملک سی مشرق والے، خراسان والے، ادھر لے سارے تے شام دا علاقہ، اے حضرت یزید نے، یزید تو مر گیا سی نا، مرن تو بعد دی گل. انہیں دعویٰ خلافت مرن تو بعد کیتا یزید دے. تے یزید مر گیا، پھر 1 سال لئی مروان حکمران بنیا، 6 مہینے لئی بنیا، 6 بھی نہیں 3 مہینے لئی، او دا بیٹا یزید دا. لیکن وہ نیک آدمی سے انہیں کہ میں نہیں بکھیڑے چ پیندا. یزید دے بیٹے نے ہاں یزید دے بیٹے نے انہیں آکھا میں نہیں اس بکھیڑے چ پیندا. یہ 13 مہینے بعد خود ہی آپے انہیں چھڑ دیتا، وہ کہتا جو مرضی کرو میں نہیں رہنا. یہ دی نیکی دی بنا سے، ہیں جی اپنی نیکی دی بنا تے انہیں ہاں. یہ گلاس تھوڑا پھر ہیں کہڑے استاد جی نو دے، پھر دے کہ مڑ کے لے آگے اتھے ہی رکھ. اچھا جی. پھر اتنے مروان دا آ گیا، حکومت آ گئی، 1 سال دی رہی مروان دی. مروان سی مدینے چ، وہ بیعت کرنو تیار سی عبداللہ بن زبیر دی، کیونکہ مدینے والے نے جو بیعت کر لی سی. لیکن بس ادوں غلطی ہوئی بھی انہوں کڑھ دیتے کہ بھی نکل جائے تھا، نکل جائے تھا. پروان آہو مدینے سی نا، وہ اتوں کڑھ دیتا، وہ شام چلا گیا، اتنے جا کے انہوں خلافت لب گئی. اور بندے ہی کوئی نہیں سی خلافت دا اہل، وہ پھر انہوں بنا لیا بھی بنو امیہ چوئس. تے پھر مروان 1 سال رہا. 1 سال تو بعد پھر دا بیٹا یہ مر گیا، پھر عبد الملک آیا، انہیں حکومت کی تھی پھر لمبی عبد الملک نے. ہاں 20 سال حکومت کی تھی انہیں عبد الملک نے. نوجوان سی نا بالکل، تے بڑا عالم فاضل آدمی سی ویسے عبد الملک. انہیں پھر حکومت سانبھ لی اس علاقے دی. ایستا ایستا پھر انہیں کوشش کی تھی عبداللہ بن زبیر دی جڑی ہے نا حکومت، انہوں بھی وہ چک سے 1 شہر تے قبضہ، 2 اس طرح کرن لگ گئے. اخیر انہیں مکے تے حملہ کر کے حجاج نو بھیجیا، تے وہ حضرت ابن زبیر شہید ہو گئے. وہ شہید ہو گئے تے پھر سارے نے بیعت کر لی معاویہ اپنے عبد الملک دی. اس تو بعد پھر حکومت ایک ہو گئی ساری. مصعب بن زبیر اس دور چ یہ بھرا سن نا عبداللہ بن زبیر دے، مصعب بن زبیر یہ گورنر، انہاں نو حکومت سی بصرے والے، بصرہ کوفہ انہاں کول سی، او دے ماتحت عبداللہ بن زبیر دے. ان دا درج زمزم بیان کیا ان کو بجالہ نے سن 70 میں زمزم کی سیڑھیوں کے پاس.
زمزم خوہ سی نا وہ پھر پوڑیاں جی بناتی ہیں تھلے نو تاکہ نیڑیوں جا کے لے سکیے. اس نے کہا بجالہ نے کہا کہ میں کاتب تھا جزا بن معاویہ کا. عبداللہ بن زبیر نے قتل کیا شہید کیتا سی تے حجاج زبیر دے جنگ جمل چ وہ تو زبیر سی بے عقل. یہ عبداللہ بن زبیر نیرو وہ زبیر تے طلحہ سن. یہ زبیر دا بیٹا عبداللہ وہ سن 36 دی گل ہے. سن 36 بھی جنگ جمل ہوئی نا. وہ 36 دی گل ہے تے اے 73 دی گل ہے. جا کے سن 73 وچ نا انہیں کیتا 9 سال تے حکومت کیتی نا حضرت عبداللہ بن زبیر نے. چلو ہاں وہ میں کاتب تھا جزا بن معاویہ کا جو کہ احنف کا چچا تھا. آئے میں کاتب تھا اس کا. ہمارے پاس خط آیا عمر بن خطاب کا قبل موتی آپ کی وفات سے 1 سال پہلے کہ فرقو بین الگ الگ کر دو ہر محرم رشتہ داروں کو مجوس سے. یہ مجوسی جڑے نا یہ محرم رشتہ داراں نال نکاح کر لیندے سی. بھین نال نکاح کر لیا مثلا تو حضرت عمر نے حکم دیتا کہ الگ الگ کر دیو. جڑا انہاں دے محرم رشتہ داراں دے نکاح ہوئے نے الگ کرو. حضرت عمر نے پہلے مجوسیوں سے جزیہ نہیں لیا تھا حتیٰ کہ گواہی دی عبد بن عوف نے کہ آپ نے لیا تھا حجر کے مجوسیوں سے. پھر حضرت عمر بھی لین لگ گئے. قال حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب بن الدوري حدثنا عروة بن زبير بن مسعود بن محمد انه اخبره انه عمر بن عوف الانصاري وهو حليف لبني عامر بن لؤي وكان شهيد بدر اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابو عبيدة بن الجراح الى البحرين ياتي بجزيته ابن وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم آپ نے ابو عبیدہ کو بھیجا تھا بحرین میں جزیہ لانے کے لیے. آپ نے مصالحت کی تھی بحرین والوں سے. ان پہ امیر بنایا تھا علا بن حضرمی کو. تو پھر ابو عبیدہ مال لے کر آئے بحرین سے. سنا انصار نے ابو عبیدہ کے آنے کو. ابو عبیدہ آ گیا بھائی. بس سب نے نماز پڑھی صبح کی. نبی علیہ السلام اگے پیچھے نیڑ دی مسیتاں چ پڑھ لیندے سی صبح دی نماز. اس دن پھر سارے سے بڑی مسجد چ آئے. جب آپ نے فجر کی نماز پڑھی اسلام پھیرا تو تعرضوا لہو وہ کٹھے ہو گئے آپ کے ارد گرد. آپ مسکرائے جب دیکھا بھی ہوں اجڑا کٹھے بیٹھے وجہ کوئی. آپ نے پھر فرمایا میرا خیال ہے تم نے سن لیا کہ ابو عبیدہ مال لے کر آیا ہے. انہوں نے کہا ہاں جی غلط ہے ہی ہے. فرمایا پھر خوش ہو جاؤ اور امید رکھو اس کی جو تمہیں خوش کرے گا. یعنی آئندہ اس تو بھی بڑیاں غنیمتیں ہونی ہیں تمہیں تقسیم ہونی ہو. خدا کی قسم مجھے فقر کا ڈر نہیں ہے تم پر. یعنی مینوں اے خطرہ نہیں پہ تسی فقیر رہو گے نہیں تسی امیر بن جانا ہے. یا تو اے معنی ہے تو یا معنی یہ ہے کہ مینوں فقر دا خطرہ کوئی نہیں. فقیر رہو نا تسی کوئی خطرہ نہیں. امیر ہو گیا پھر خطرہ مینوں بھی کہتے دین تو نہ پیچھے ہٹ جاؤ. دونوں معنی بن سکتے ہیں. مجھے خطرہ ہے تم پہ دنیا فراخ کر دی جائے گی جیسے پہلے لوگوں پہ فراخ ہوئی. تم رغبت کرو گے بس دنیا پیچھے لگ جاؤ گے جیسے وہ لگے. تم وہ ہلاک کر دے گی تم کو جیسے اس نے ان کو ہلاک کیا. چلو حدثنا فضل بن يعقوب حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا موت بن سليمان قال حدثنا سعيد بن عبيد الله الثقفي قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني وزياد بن جبير عن جبير بن حية قال بعث عمر الناس ان في افناء الامصار يقاتلون. عمر نے لوگوں کو بھیجا فی افناء الامصار شہروں کے قریبی علاقوں میں. شہروں تو علاوہ جڑا نا ویلا علاقہ شہر تک قبضے چ آ گئے. ہن جڑا دیہاتی علاقہ انہوں بھی قبضے چ لینا سی اوتھے بھیجے ہو کہ مشرکوں سے لڑائی لڑے. ہرمزان مسلمان ہو گیا. یہ بہت بڑا کمانڈر سی کسرا دا. یہ مسلمان ہو گیا. بعض کہنے ہیں مسلمان اتوں ہی ہویا سی. دلوں نہیں سی مسلمان ہویا.
اس واسطے وہ کہتے ہیں حضرت عمر دا جڑا حملہ ہویا سی نا ابو لولو نے کیتے سی، وہ انہاں دی شرارت سی ساری، لیکن یہ صرف امکانات ہیں، ایویں کسی تے حملہ کرنا مناسب نہیں۔ بس وہ مسلمان ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا، حضرت عمر نے کہا میں تجھ سے مشورہ طلب کروں گا اپنے ان غزوات میں، کی خیال ہے سانو کتھے کتھے حملہ کرنا چاہیے، کیویں کرنا چاہیے؟ اس نے کہا ہاں میں مشورہ دینا ہے، مسلھا و مسل من فیہا من الناس من عدو المسلمین، اس کی مثال اور ان کی جو وہاں لوگ مسلمانوں کے دشمن ہیں، اس کی مثال سمجھیں ایک پرندے کی، لہو راسن، جس کا سر بھی ہو، پر بھی ہوں، پاؤں بھی ہوں۔ پرندے دے سر بھی ہوندا ہے تے کھمب بھی ہوندے نے تے پیر بھی ہوندے نے۔ اچھا، وہ ان شودخ الراس ہو، اگر سر کچل دیا، ٹھہرو، فین کوسر احد الجناحین، اگر دو پروں میں سے ایک پر توڑ دیا جائے تو نہضت الرجلان بجناحن، تو پاؤں اٹھیں گے ایک پر اور سر کے ساتھ۔ وہ جانور مردہ نہیں، پھر بھی وہ نستا پاجا ماڑا موٹا۔ اگر دوسرا پر بھی توڑ دیا جائے، نہضت الرجلان والراس، اٹھیں گے پاؤں اور سر، پیر سر تے سلامت نے نا، دوئے پر بھی کھمب لا دیو، اڑو گا نہیں، بس اینی گل ہے۔ فَإِن كُسِرَ أَحَدٌ، یہ ہو گیا۔ وَإِن شُدِخَ الرَّاسُ، اگر سر کچل دیا جائے، ذَهَبَتِ الرِّجْلَانُ وَالْجَنَاحَانُ وَالرَّاسُ، تو ختم ہو جائیں گے پاؤں بھی، پر بھی، سر بھی۔ یعنی انہیں کیا بھی انج کرو، اے کھمباں تے پیراں دی فکر کرن دی لوڑ نہیں، سر کچل دیو۔ سر کی کچلو؟ اس نے کہا سر ہے کسرا، کسرا ہے سر، حالانکہ کسرا دا ہی سی نا، اسی کیویں کہہ سکتے ہیں اتو مسلمان، انہیں مشورہ صحیح دیتا انہیں۔ وہ کہندا کسرا نو مار دیو، کسرا ختم ہو گیا تے تانوں علاقیاں دے فتح کرن دی لوڑ ہی نہیں، سارے تہاڈے نال آپے رل جانے۔ کسرا ہے سر، ایک پر ہے کیسر، دوسرا پر ہے فارس، جڑے انہاں دی فوج ہے۔ آپ مسلمانوں کو حکم دیں کسرا کی طرف نکلیں۔ بکر کہتے ہیں اور زیاد سب جبیر بن حیث کہ ہمیں عمر نے پھر مقرر کیا، بھیجا، ہم پہ عامل بنایا اور نعمان بن مقرن کو، حتیٰ کہ جب ہم دشمن کی زمین میں گئے تو نکلا ہمارے خلاف کسرا کا عامل 40,000 لشکر لے کر۔ ایک ترجمان اٹھا، وہ کہنے لگا لیکلمنی رجل منکم، تم میں سے کوئی آدمی مجھ سے کلام کرے، وہ جڑا کسرا دا عامل سے۔ مغیرہ نے کہا سل اما شئت، پوچھ کی پوچھدا؟ اس نے کہا ما انتم، کیا ہو تم، کون ہو تسی، سانو خام خواہ مصیبت چ پایا۔ انہوں نے کہا ہم چند عرب لوگ ہیں، ہم تھے فی شقائن شدید، بہت بڑی بدبختی میں اور بڑی مصیبتوں میں، نمس الجلد والنوا، ہم چوستے تھے چمڑے اور گٹھڑیاں بھوک کی وجہ سے، او بھوکنا سانو اسی چوس دے ساں گٹھلیاں تے چمڑا۔ وَنَلْبَسُ الْوَبَرَ وَالشَّعْرَ، ہم پہنتے تھے اون کے اور بالوں کے بنے ہوئے کپڑے، یعنی سادہ لوگ ساسی۔ وَنَعْبُدُ الشَّجَرَ وَالْحَجْرَ، ہم عبادت کرتے تھے درختوں کی، پتھروں کی۔ ہم اسی حال میں تھے کہ رب السماوات اور رب الارضین نے بھیجا، اللہ کا ذکر بلند ہے اور اس کی عظمت بلند ہے، کیا بھیجا؟ ہماری طرف ایک نبی ہم میں سے ہی، ہم جانتے ہیں اس کے باپ کو، اس کی ماں کو۔ ہمیں حکم دیا اللہ کے نبی نے ان نقاتلکم، کہ تم سے لڑائی کریں حتیٰ کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرنے لگو یا جزیہ ادا کرو، اور خبر دی ہم کو ہمارے نبی نے اپنے رب کے پیغام کی، انہو من قتل منا، کہ جو ہم میں سے شہید ہوگا وہ جنت میں جائے گا نعمتوں میں، ایسی نعمتیں لم یرا مثلہا قط، کہ اس جیسی کبھی نہیں دیکھی ہوں گی۔ جو باقی رہے گا ہم میں سے وہ تمہاری گردنوں کا مالک بنے گا۔
سانو نبی نے کہا بھی تانوں غلبہ حاصل ہونا. نعمان نے کہا، نعمان بن مقرن نے، اچھا ربما اشہدک اللہ مثلہا مع النبی، مغیرہ بن شعبہ نے کیا نا، اللہ نے بہت دفعہ حاضر کیا آپ کو اس جیسے مقامات میں نبی علیہ السلام کے بعد، فلم یندم کا، آپ کو کبھی نادم نہیں کیا، ولم یخزے کا، نہ آپ کو رسوا کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ تسی بھجے بھجے نہیں، بڑے ڈٹ کے لڑے ہو، ندامت تے رسوائی نہیں ہوئی. لیکن میں تو دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول جب لڑائی لڑتے تھے، جب نئی لڑائی لڑتے تھے دن کے شروع میں انتظار کرتے تھے حتیٰ کہ ہوائیں اٹھتیں اور نمازوں کا وقت ہوتا. یہ اول ہاں نہ لڑائی شروع کر دے پھر زور دی نماز پڑھ کے شروع کر دے، کیونکہ زور دی نمازاں بعض جگہ ہوتا پھر مسلمان دعا کرتے ہیں لشکراں واسطے نمازاں، پھر اس تو بعد شروع کر دے. باب اذا وادع الامام ملک القریۃ هل یکون ذلک لبقیتہ، جب مسالت کر لے امام کسی بستی کے بادشاہ سے تو کیا باقی کے لیے بھی امان ہوگی؟ ٹھیک ہے، باقی نال بھی صلح. چلو قال حدثنا سالم جڑے ماتحت ہیں. بن عمر بن یحییٰ عن عباس الساعدی عن ابی حمید الساعدی قال غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک واہدى ملک عیلة للنبی صلی اللہ علیہ وسلم بغلة بیضاء وکساہ بردا وکتب لہو، ہم نے جنگ کو گئے تبوک کی طرف، وہاں ایلہ کے بادشاہ نے نبی علیہ السلام کو ایک سفید خچر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چادر بھیجی. آپ نے ایک چادر بھیجی، انہیں ایک خچر بھیجے، آپ نے لکھ دی اس کے لیے ان کی بستی. میں ٹھیک ہے تو ساڑھے ماتحت ہو کے اپنا اتھے دا حکمران رہ. چلو باب الوساط، وصیت کرنا آپ کی ذمیوں کے بارے میں، اہل ذمہ والے نہیں، ذمیوں کے بارے میں جن کو اللہ کے رسول کی پناہ حاصل ہے. وذمۃ العہد، ذمہ سے مراد ہے عہد. والعل کا معنی قرابت. لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، سورہ توبہ چاہتا ہے، نہیں وہ خیال رکھیں گے کسی مومن کے بارے میں نہ رشتہ داری کا نہ عہد کا. انہوں نے دا لگ گیا، انہیں رشتے بھی توڑ دینے تھے عہد بھی. چلو قال حدثنا آدم بن مياس حدثنا شعبة قال حدثنا أبو جمرة قال سمعت جويرية بن قدامة التميمي قال سمعت عمر بن الخطاب قلنا اوصينا يا امير ہم نے کہا ہمیں وصیت کیجئے امیر المومنین، سانو وصیت کرو. فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ کے ذمے کی، یعنی جنہوں اللہ نے پناہ دیتی ہے نا، اللہ دے رسول نے پناہ دیتی ہے، ذمی یعنی وصیت کرتا ہوں اللہ کے ذمے کی. یہ تمہارے نبی کا ذمہ بھی ہے، نبی نے بھی پناہ دیتی ہے انہوں نے، تو انہوں دے بارے تو وصیت کرو. ورزق عیالکم، وہ تمہارے بال بچوں کا رزق ہے. اوے انہاں کولوں ذمیاں کولوں تانوں جزیہ لبدا ہے، لگان لبدا ہے، او دے نال تہاڈا رزق ہے، اس واسطے انہاں دے حقوق دا خیال رکھو. چلو باب ما اقتطع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من البحرین وما وعد من مال البحرین والجزیہ والمن. نبی علیہ السلام نے بحرین میں جاگیریں بھی دی تھی بعض کو، اور مال بحرین سے اور جزیہ وغیرہ سے وعدے بھی کیے تھے لوگوں سے، تو ہم دیں گے بھائی. اور کس کو تقسیم کیا جائے گا فے اور جزیہ؟ جڑے بھی مستحقین ہیں. چلو قال حدثنا احمد بن یونس حدثنا زہیر بن یحییٰ بن سعید قال سمعت انس قال دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار لیکتب لهم بالبحرین. اور دیکھ لو لوگ آن لگ گئے جنازے والے. والله حتى تكتب لاخواننا من قریش بمثلها وقال ذلك لهم ما شاء الله ولا ذلك يقولون له قال فانكم سترون بعدي اثرتن، اسرا بھی ٹھیک ہے، آسرا بھی ٹھیک ہے. فاصبروا حتى تلقوني على الهو. جب اللہ کے نبی نے انصار کو بلایا کہ ان کو بحرین سے جاگیریں دے، لیکتب لهم، انہوں نے کہا نہیں جی حتیٰ کہ آپ دیں ہمارے قریش بھائیوں کو اس جیسی، قریشیاں نو بھی دیو پھر لواں گے اسی. آپ نے فرمایا یہ ان کو ملیں گی انشاءاللہ. تم دیکھو گے میرے بعد ترجیح، صبر کرنا حتیٰ کہ مجھے حوض پہ ملو.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم واخبرنا روح بن القاسم عن محمد بن قادر عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي لو قد جاءنا موٹر سائیکل تے کدھر نو گیا سی دوائی جائیں گے کی دا موٹر سائیکل سی بھائی جیسا بھی اچھا وہ دکان تو منگائی سی انہوں نے کدے واسطے دعا کے سامنے دوائی اچھا چلو ٹھیک لو شاباش قد جاءنا مار البحرين آتيتك هكذا فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء مار البحرين قال ابو بكر من كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فلياتني فاتيته فقلت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان لي لو قد جاء ہاں آپ نے مجھے یہ کہا تھا کہ اگر بحرین کا مال آ گیا تو میں دوں گا تجھے اتنا اتنا اتنا. فرمایا پھر بک پر بک پر میں نے ایک بک بھرا تو مجھے کہنے لگے گن ان کو. میں نے شمار کیے وہ 500 درم تھے. فرمایا ٹھیک ہے 1500 لے لا. مجھے 1500 درم دے دیے. چلو فإذا هي خمس فآتاني ألف وخمسة وقال إبراهيم متهمان عبد العزيز أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال انصروه. اس کو مسجد میں بکھیر دو. وكان أكثر مال یہ سب سے زیادہ مال تھا جو لایا گیا اللہ کے رسول کے پاس. عباس آ گیا فقال يا رسول الله آتني فإني فاديت نفسي. اے رسول مجھے دو. عباس کہنے لگے مینو دیو جی میں نے فدیہ دیا تھا اپنا اور عقیل کا جنگ بدر وچ. میں اپنا فدیہ بھی دیتا سی تے عقیل دا بھی علی دے بھائی دا. تے قرآن چاہندا ہے کہ تانوں اللہ بہتا دے گا جڑا تھوڑے کو لیا گیا دے نالوں جے مسلمان ہو گیا تے میں ہن مسلمان ہو گیا دیو مینوں. تو آپ نے فرمایا لے لا تو اپنی مرضی نال جنے لینے لے لا. فحصا فی صوبی اس نے اپنے کپڑے میں بھرے پھر اٹھانے لگا. نہ طاقت رکھی اٹھانے کی مطلب انہیں بھر لے پھر چکے نہ جان ہو. حالانکہ پلوان بندہ سی. کہنے لگا جی آپ کسی کو حکم دیں اس کو اٹھا دے مجھ پر رکھ دے پھر میں نے کو چکا دے. فرمایا نہیں کسی نے نہیں چکونے تو انہیں پا جنہیں چک سکے. انہیں کہا فرفا ہو انتا علیہ چلو آپ مجھے اٹھوا دیں تسی میرے بھتیجے ہو کوئی گل نہیں. فرمایا نہیں. اس نے پھر کام کیے پھر اٹھانے لگا پھر نہ اٹھا سکا. پھر انہیں وہی گل ہوئی یار نہیں انہیں پا جنہیں چکنے ہیں. فناصرہ منہ اس نے اور نکال لے بیچارے نے. ثم احتملہ پھر اس کو بڑی مشکل سے اٹھایا اپنے کندھے پر. پھر بھی بڑا اوکھا کندھیاں تک لے کے گیا. پھر چل پڑا. اللہ کے رسول اس کے پیچھے نظر لگاتے رہے کہ دیکھیے کدھر ڈیگی جاوے دے کولوں راہ چ. حتیٰ کہ ہم سے مخفی ہو گیا وہ کر لے گیا. تعجب کرتے ہوئے اس کی حرص سے نہیں اٹھے اللہ کے رسول اس حال میں کہ وہاں ایک بھی درم باقی ہو. سارے ہی بن دیتے. ظاہر ہے جدوں پنڈا بن کے دینیاں درما دیاں یا بک بھر کے دینے تو پھر ایویں ہونا ہے. چلو قال باب اسم من قتل معاہدا بغیر جرم. معاہدن چاہیے گناہ اس کا جس نے قتل کیا کسی ذمی کو. جتنا معاہدہ ساڈا ذمیاں نو دیتا بغیر جرم نہ قتل کیتا بغیر جرم کے ان کا قصور کوئی نہیں تو قتل کر دے تو یہ گناہ ہے. ایتھے قتل کریں گے انہوں جیڑا کسی ذمی نو قتل کرے. کہندے نے کہ وہ اپنا چکو تیرا کو چک کے لے جاوے ہو. دیکھو یہ دی حساب دیکھو. وہ کہندے ساڈا بھی قرآن جی تو ہی چک کے رکھ دے بھی ایک تسی انہوں دا استعمال کر دے وہ مڑ کے دیندے نہیں بیچارے آپ چک کے لے جاتے ہوں گے ساڈا بھی چک کے لے جا. ہم مدرسے دے ہیں پر تھوڑے واسطے لوکاں دے ہیں. ہاں جی اسی تے کہتے ہیں کہ کافر نو اگر مسلمان ماردا ہے نا تو انہوں ماریا نہیں جائے گا. مسلمان نو قتل نہیں کریں گے کافر دے بدلے دیت دعاواں گے. خواہ ذمی ہے خواہ حربی ہے. لیکن حنفی کہندے نے نہیں ذمی نو قتل کرے تو انہوں قتل کریں گے. ہاں اگر وہ حربی نو قتل کرے پھر نہیں قتل کریں گے. یہ ساڈا تو انہوں دا اختلاف ہے. چلو قال حدثنا قيس بن حسن عبد الواحد حدثنا حسن بن عمرو قال حدثنا مجاهد عن عبد الله بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم یرہ
يرى رائحة الجنة وإن نہیں اس کو جنت کی راہ یرا ہو، وہ ایک ہی باب ہے، یراہ یرا ہو، عالم یعلم، راہ یرا ہو، تو وہ پھر جب لم آیا ہاں مجزوم ہوگی تو الف گر گئی، لم یرا انا لم یرا رائحت الجنہ، جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، تدے باف عالم یعلم بنے گا نا، جے یرا ہوئے جے یرے ہو گئے پھر تو راہ یری ہوئے گا، راہ یرا ہو، اور حالانکہ اس کی خوشبو پائی جاتی ہے 40 سال کے فاصلے سے۔ چلو إخراج اليهود من جزيرة یہودیوں کو نکال دینا جزیرہ عرب سے، اے اللہ دے رسول دی وسیع اسی پی جدوں بھی موقع لگے انہوں کڑ دے تو انہیں شرارتوں تو بعد نہیں ہونا۔ چلو وقال عمر بن الخطاب ان النبي صلى الله عليه وسلم اقركم ما اقركم الله به، ہاں جب تک اللہ چاہے گا ہم کو رکھیں گے۔ چلو قال حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا ليس حدثنا سعيد بن المقبوري عن ابيه ابي هريره قال بينما نحن في المسجد خرج النبي صلى الله عليه وسلم انطلق الى يهود فخرجنا حتى اذا جئنا بيت مدراس فقال اسلموا تسلموا او اعلموا ان الارض لله ولرسوله وان آپ گئے نا انہوں دے مدرسے گئے، یہودیاں دے مدرسے چ گئے تو آپ نے فرمایا اسلموا تسلموا، تم مسلمان ہو جاؤ محفوظ رہو گے، جان لو زمین اللہ اس کے رسول کی تو انہوں سے کاٹ دینا ہے، تو میرا ارادہ ہے کہ تمہیں جلا وطن کر دوں مدینے سے، جو تم میں سے اپنے مال کے بدلے کوئی چیز پاتا ہے بیچ لے، اور جڑی چیز تہاڈی وکدی ہے ویچ لو چھڈ کے جانی پینی تمہیں، اور جان لو کہ زمین اللہ اس کے رسول کی ہے، اسی تمہیں رہ نہیں دینا ہے۔ چلو قال حدثنا محمد بن عيينة عن سليمان بن ابي مسلم الاحول انه سمع سعيد بن جبير سمع ابن عباس يقول يوم الخميس وما يوم الخميس اتدے یہودی کہندے نے نا اسرائیلیے بھی مدینہ بھی ساڈا تے خیبر بھی ساڈا، سانو کڈیا گیا اتھوں، اسی مڑ کے قبضہ کرنا ہے۔ چلو قال وما الخميس ثم بكى حتى بل دمعه الحصى وما خمیس کا دن کیا ہے؟ خمیس کا دن جمعرات کا، پھر روئے حتیٰ کہ آپ کی آنسوؤں نے کنکریوں کو تر کر دیا۔ چلو میں نے کہا یہ ابن اے عباس کیا ہے جمعرات کا دن؟ کہا آپ ذرا سخت تکلیف ہو گئی تھی آپ کو۔ ہاں فرمایا لاؤ میرے پاس کندھے کی ہڈی، میں تمہیں لکھ دوں ایک تحریر جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہو گئے۔ وہ جھگڑن لگ پے کہ کسی نے آکھیا آپ قصدن کہہ رہے ہیں، کسی نے آکھیا قصدن نہیں کہہ رہے، ویسے کہہ رہے ہیں، شدت بخار دی بنا تے بڑبڑا رہے ہیں، نہیں لائق نبی کے نزدیک جھگڑا۔ انہوں نے کہا کیا ہوا کہ یعنی کیا وجہ آپ کی کہہ رہے ہیں؟ حاجرہ کیا آپ شدت بخار سے بڑبڑا رہے ہیں؟ پوچھو تو آپ سے استفہموا۔ انہوں نے کہا آپ اختلاف ہو، آپ نے کہا چھوڑو مجھے، جس حالت میں میں ہوں وہ بہتر ہے، اس سے تم دعوت دیتے ہو، یعنی تسی جاؤ۔ حکم دیا 3 باتوں کا، بعد 14 نہیں۔ الحمدللہ اللہ کل حال و صبر۔ جی اچھا ویسے سلام لینا ہے۔ وہ 3 گلاں کیڑی ہیں؟ مشرکین کو نکال دو جزیرہ عرب سے، وفدوں کو عطیے دو جیسے میں دیتا تھا۔ الحمدللہ اللہ کل حال و بسم اللہ۔ اور تیسری چیز، یا تو آپ چپ رہو گئے یا کہیں تو میں بھول گیا۔ سفیان کہتا ہے سلیمان دا قول ہے، اے سلیمان بن ابی مسلم، یہ کہندا بھی سعید بن جبیر یا تو دسنی بھول گئے یا چپ ہو گئے۔ چلو باب اذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟ الحمدللہ اللہ کل حال و شکر۔ کی ہو گیا؟ ہاں جب مسلمان مشرک غدر کریں مسلمانوں کے ساتھ کیا معاف کیا جائے گا ان کو؟ جے مشرک مسلمانوں دے نال غدر کرن تے کیا انہوں معاف کیتا جائے گا انہوں نے؟ چلو قال حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا ليس حدثنا سعيد المقبري عن ابي هريره قال لما فتحت
خیبر اہدیت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم شاۃ فیما سم فقال النبی صلی اللہ ہاں، جب خیبر فتح ہوا نبی علیہ السلام کو بکری تحفے میں دی گئی، ایمے نہیں، بکری سے ذبح کر کے، بکری کا گوشت، اس میں زہر ملائی گئی تھی۔ آپ نے فرمایا جمع کرو یہاں جو یہودی ہیں، سب کو جمع کیا گیا۔ فرمایا تم سے میں ایک بات پوچھوں گا، سچ بتاؤ گے؟ انہوں نے کہ ہاں جی۔ آپ نے فرمایا تھوڑا پیو کون ہے؟ کہ ساڑا پیو فلاں، ہو رہے نہ لیتا کسی نے۔ میں جھوٹ بولتے ہو، تمہارا باپ تو فلاں ہے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے جی تھوڑی گئے۔ فرمایا اور پوچھا سچ بولو گے؟ اگر پوچھوں انہیں کہ ہاں ضرور سچ بولیں گے جی، اور اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو آپ ہمارے جھوٹ کو پہچان لیں گے جیسے کہ پہلے پہچانے۔ ہاں، طالب علم بھی یہی کہتے ہیں، بھی آگے بھی تو اور تیری نانی مر گئی کہ نہیں؟ جیدے بارے کیا سی مر گئی؟ سچیوں مر گئی؟ پھر سچیوں مر گئی۔ یہ ابے نے فون کیا نانی مر گئی نا، انہوں نے بھیج دیا۔ مری کوئی نہیں سی، مری بعد وچ۔ چلو تاں پوچھیا انہوں بھی ہون تو نہیں کہن جو گے نا نانی مر گئی۔ اچھا جی، آپ نے کہا جہنم میں کون جائیں گے؟ وہ کہنے لگے اسی تھوڑی دیر رہنا، پھر تم خلیفے بنو گے ہمارے یہاں، اسی تھوڑی دیر رہ کے نکلے ہونا، تسی جانا ہے۔ آپ نے فرمایا اکسو فیہا، تم ہی وہاں رہو ذلیل ہو کر، خدا کی قسم ہم نہیں تمہارے خلیفہ بنیں گے کبھی۔ پھر فرمایا سچ بولو گے اگر پوچھوں؟ انہیں کہ ہاں جی پوچھ لو۔ پھر فرمایا تم نے اس بکری میں زہر ملایا ہے؟ کہنے لگے ہاں ملایا ہے۔ تیجی باری سچ بولے۔ فرمایا تمہیں کس چیز نے ابھارا، کیوں کیتا انج؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ اگر آپ جھوٹے ہیں تو ہم آرام حاصل کر لیں گے، اگر آپ نبی ہیں تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، تاں کیتا اسے۔ چلو باب دعاء الامام علی من نکث عہدا۔ مطلب جو جھوٹے ہیں تسی کھا لینا وہ گوشت تو مر جاؤ گے، ساڑی جان چھوٹ جائے گی۔ تو جے تسی نہ جے سچے ہوئے پھر نہیں کھاؤ گے۔ چلو نہیں بھی کھاؤ گے ہی نہیں۔ لو لے تو آئے نے پروان دے تسی وضو کرنا آجے۔ باب و دعا الامام علی من نکث عہدا، امام کا بد دعا کرنا اس پر جو عہد توڑے۔ جلدی کرو بقات چلیے۔ آپ پیچھے روایت ننگی ہے، 40 بندے سی، 70 سن۔ بینہم و بین نبی صلی اللہ علیہ وسلم فما رأیتہ وجد علی عہد ما وجد علیہ۔ نہیں غم کیا، نہیں دیکھا میں نے آپ کو کہ آپ نے غم کیا ہو کسی پر جتنا غم کیا ان پر۔ ہیں جی 70 کا انہوں نے تسی اعلان ہون کیتا ہے تو ہون لوکی چلے ہون گے کرو تو جنازہ نال ہی مک جانا، پہلا کر دے 10-15 منٹ۔ پڑھ لو باب ایک پھر ہے، باب امام النساء و جورہن۔ اور جورہن نہیں جوارہن، عورتوں کی امان اور جوار، عورتیں بھی امن دے سکتی ہیں، پناہ دے سکتی ہیں کسی نے۔ چلو قال حدثنا عبد الله بن يوسف فرمان كان النزل مولى عمر بن عبيد الله انه امر بنت ابي طالب اخبر انه سمع ام هاني بنت الى ابي طالب تقول ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتح فوجدته يغتسل وفاطمه ابنته تستره فسلمت عليه قال من هذا؟ قلت انا ام هاني بنت ابي طالب قال مرحبا بام هاني فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات 8 رکعتیں پڑھی ہیں ایک کپڑے میں لپٹ کر۔ فی صوف واحد فقلت یا رسول الله زعم ابن امی، میرے چچا کا بیٹا کہتا ہے، ماں کا بیٹا یعنی علی سکا بھائی تھی نا، تو وہ قتل کرے گا ایک آدمی کو جس کو میں نے پناہ دی ہے۔ وہ کون؟ فلاں بن حبیرہ۔ آپ نے فرمایا بھی ہم نے پناہ دی جس کو تو نے پناہ دی ہے ام ہانے، تیری پناہ بھی معتبر ہے۔ یہ ضحیٰ کا وقت ہے، چلو جلدی کرو وضو کر کے آؤ، دوڑو دوڑو دوڑو۔